ناظرین، دنیا ٹوڈے کے ساتھ معید پیرزادہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ السلام علیکم۔ اور ناظرین، بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو شوشہ چھوڑ رکھا ہے کابینہ کی تبدیلی کا، اس پہ تو ابھی تک وزیر اعظم عمل درآمد نہیں کر سکے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس میں سے جو کوئی بھی مثبت چیز، جو کوئی پازیٹیو چیز، کوئی بھلی چیز، کوئی خوشخبری، کوئی اچھی شنید، کوئی عوام کو خوش کرنا، کوئی سیاسی جماعتوں کو خوش کرنا یا میڈیا کو خوش کرنے کی کوئی چیز وہ نکالنا چاہ رہے تھے، تو وہ اس میں سے نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ لکھنے لکھانے والوں نے، کامنٹ کرنے والوں نے، سیاسی حلقوں نے اس کابینہ کی تبدیلی کو، ممکنہ تبدیلی کو شدید تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ جو پہلے صرف صدر پہ تنقید کرتے تھے، اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو بھلے غلط ڈائریکشن میں جا رہے تھے کہ صدر ہی پہ تنقید کرتے رہے، تمام تر جو برائیوں کا یا مسائل کی جڑ ہے وہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ناظرین؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تمام صورتحال میں، کسی بھی صورتحال میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر رکھا ہے، یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے خوش نہیں رہنا، کسی بھی چیز کی ہم نے تعریف نہیں کرنی، کسی بھی چیز کو ہم نے ویلکم نہیں کرنا؟ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ اس کابینہ کی تبدیلی کو، جسے لوگ پہلے کہتے تھے کہ 100 وزیر ہیں، 60 وزیر ہیں، 70 وزیر ہیں، اب اس چیز کی لوگ جو ہے اس کو ویلکم کیوں نہیں کر رہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے، اور اس میں میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں دی نیوز اخبار کے ایڈیٹر جناب محمد مالک صاحب، جو دو دن سے تابڑ توڑ پیسز لکھ رہے ہیں کابینہ کی تبدیلی کے خلاف اور شدید مایوسی کا شکار ہیں۔ مالک صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتی ہیں جناب ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ، منسٹر ہیں، کچھ پتہ نہیں ان کا کیا فیوچر ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پی ایم ایل این کے رہنما صدیق الفاروق صاحب، اور لاہور سے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینیٹر ہارون اختر صاحب، جن کا تعلق پی ایم ایل کیو سے ہے۔ لیکن ڈسکشن کا آغاز، جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، میں مالک صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ مالک صاحب، یہ کیا وجہ ہے اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ جو آپ 2 دن سے مسلسل لکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں کابینہ کی تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پی ایم ایل این کسی چیز کی کیٹلسٹ نہیں ہے، اے این پی ادھر جائے گی، مولانا کا بھی آپ نے انالیسس کیا ہے اسٹریٹجک ویژن کا ان کا، اور ان دی اینڈ آپ نے کہہ دیا کہ فوج اور جوڈیشری جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی؟ کیا ہو؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ اپنا رول نہیں کرے گا تو ویکیوم تو نہیں رہے گا۔ ایگزیکٹو نے اپنا رول بالکل چھوڑ دیا۔ وہ کیا رول، وہ اس رول کو کون فلفل کر رہا ہے؟ عدالت کر رہی ہے۔ کابینہ کی تبدیلی سے کیوں؟ نہیں، میں ایسی بات ہوں نا، بات ہے ایک ایٹیچیوڈ کی۔ ایشو یہ بن گیا ہے کہ آپ نے ہر وقت یہ گورنمنٹ ایک نیا شوشہ چھوڑ دی، آپ نے خود ورڈ یوز کیا، شوشہ۔ جس وقت پریشر آیا ہر بات مان لو، ہر ایک کی بات مان لو۔ کراچی میں ایشو ہو تو رحمان ملک صاحب پہنچ جاتے ہیں، رحمان ملک سے ریزالو نہیں ہوتا، پرائم منسٹر 9-0 پہ چلے جاتے ہیں، پہلے کبھی نہیں گئے بیکاز گورنمنٹ گر رہی تھی۔ پھر ایشو آ کہ جی پارلیمنٹ سائز بہت بڑا کیبنٹ کا، چلیں جی کیبنٹ چھوٹی کر دیتے ہیں، جی ہمیں کلین چاہیے، چلیں ہم صاف کر دیتے ہیں۔ بھئی پہلی بات تو یہ ہے جو چاہیے آپ کو سب مل رہا ہے، اس میں بالکل بٹری یہ چیز ہے، جو چاہیے آپ کو مل رہا ہے، بالکل یہ وہ جو کہتے ہیں بیوہ کا سین والی بات ہے۔ بات یہ ہے، اگر ایشو یہ نہیں ہے کہ اس کیبنٹ میں کون آ رہا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کیبنٹ سے کون جا رہا ہے، وہ اصل لٹمس ٹیسٹ ہے۔ جا کون رہا ہے؟ جو آپ کے 4 کنٹینشیس وزیر ہیں ان کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے جانے کا، راجہ پرویز اشرف کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، جو پروو ہو چکے نااہل، جن کے رینٹل پاورز میں کرپشن اے ڈی بی تک نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا، جوڈیشری ان سے پیسے چھین کے لوگوں سے 1-1 بلین جو بانٹتے پھر رہے تھے واپس لے کے دے رہی ہے۔ اب وہی راجہ صاحب آ کے ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں میں اب یہ مہنگے رینٹل پاور پروجیکٹس کینسل کروں۔ جب ہم باتیں کرتے تھے تو ہمیں گالیاں نکالتے تھے کہ آپ لوگ بےہودہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ کوئی چیز بھی لے لیں، یہاں ہر چیز ہے کام ٹپاؤ کام چل رہا ہے، جو اس وقت جو جب گردن پہ آ گیا گھٹنا بات مان لو پھر بیک آؤٹ ہو جائے۔ جہاں تک کلیننس کی بات ہے، ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں، آپ کو یاد ہے کہ گورنر پنجاب کے اسیسنیٹ ہوئے، ان کی جگہ گورنر کس کو لگایا؟ اور یہ اب اس دن کی بات ہے جس دن نواز شریف صاحب نے، یہ تو ان سے بات کرتے ہیں نا، لیکن ان سے تو بات ہوگی جو استقبال کرنے گئے تھے۔ میں بات یہ کہہ رہا ہوں، کھوسا صاحب ہٹائے پہلے آپ نے اٹارنی جنرل، کیونکہ ان پہ کرپشن کی باتیں ہوئی کہ انہوں نے ایک پارٹی سے پیسے پکڑے ہوئے تھے، پھر وہ ہٹائے ایز آئی ٹی منسٹر، وہاں پہ باتیں ہوئی کہ جی اس طرح رشتہ دار لا رہے تھے اور یہ فنڈ تھا، اس کا یہ سین تھا۔ اور پھر جب کلین گورننس کی بات نہیں، آپ کو گورنر پنجاب، اس یہاں پہ جو بندہ جتنا بدنام ہے اس کو اتنا بڑا ہوتا ملتا ہے۔ یہاں پہ جب تک پرائم منسٹر رضوی صاحب اپنے آپ کو ری انوینٹ نہیں کریں گے اور اپنی پرائرٹیز ری لائن نہیں کریں گے، باقی سب کاسمیٹکس ہے، یہ صرف کاسمیٹکس ہے۔ ایک اس میں ڈاکٹر صاحب مطلب ہے کہ وہاں پہ بات کی، میں بلکہ آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں اس میں، جس میں جہاں پہ فوزیہ وہاب صاحب اور جہانگیر بھگت صاحب جو اکٹھے بیٹھے ہیں اور کابینہ کی تبدیلی کے حوالے سے جو بات ہوئی، وہ ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں۔ اس میں تمام اجلاس کے شرکا، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران، جن میں ایسے بھی ممبر شامل ہیں جو وزیر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، سب نے متفقہ طور پر
अपने तमाम अख्तियारात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन को दिए हैं कि वो जिस वक्त चाहें ये काबीना को डिसॉल्व कर दें, रीशफल कर दें, जो भी वो अरेंजमेंट करना चाहें वो सब बखुशी जो है इस पे राजी हैं, ताकि जो भी ज़रूरियात हैं सियासत की उसको बरूए कार लाया जा सके। नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे जहांगीर बदर साहब को जो ये कह रहे थे कि तमाम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान ने, जिसमें कि वज़रा भी शामिल हैं, उन्होंने जो अपने इख्तियारात फैसला करने की जो भी पावर है वो उन्होंने दे दी है शरीक चेयरपर्सन साहब को। अब यहाँ पे ये कि हम देखते हैं कि दो मिनिस्टर्स ने, हम सुन रहे हैं कि अभी तक रेजिग्नेशन ऑफर किए, एक तो मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने और एक बाबर ऐवान साहब ने। मैं डॉक्टर साहब बस पूछता हूँ, आपने क्यों नहीं दिया रेजिग्नेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं मालिक साहब ने जो नहीं, मैंने जो सवाल पूछा ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका बाद में जवाब देखिए ना, सिर्फ दो ने क्यों दिए और आपने क्यों नहीं दिया? सेंट्रल वर्किंग कमेटी के अंदर जो मिनिस्टर्स मौजूद थे, क्योंकि मैं उस सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं हूँ, वहां पे किसी ने किसी को रिजाइन देने के लिए नहीं कहा है। और उधर हुआ ये, और अभी तक भी किसी मिनिस्टर को ये नहीं कहा गया कि वो रेजिग्नेशन जमा कराए। खबर है कि बाबर ऐवान साहब ने और मखदूम अमीन फ़हीम ने अपने रेजिग्नेशन दे दिए हैं और सदर ने रेजिग्नेशन उठा के प्राइम मिनिस्टर को दे दी। नहीं हुआ ये वहाँ, चूंकि सेंट्रल वर्किंग कमेटी की जब डिस्कशन हो रही थी तो उसमें जो हमें बताया गया, बिकॉज आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द मीटिंग, तो वहाँ पे इन दोनों वज़रा ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये ऑफर की कि आपको चूंकि इख्तियारात दे दिए गए हैं कैबिनेट डिसॉल्व और दोबारा से बनाने के, तो आप ये हमसे शुरू करें, ये ले हमारे रेजिग्नेशन, हम पहले इस्तीफा दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जब बारी आएगी, जब वक्त आएगा तो ये भी हो जाएगा। तो वो कोई ऐसा मतलब इनिशिएटिव के उन्होंने सब अपनी अपनी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, दोनों अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो ये जेस्चर जो है आप वो समझती हैं कि अभी वक्त नहीं आया, क्योंकि आपने तो नहीं दिया ना? नहीं, हमें कहा ही नहीं गया ना। जब पार्टी की आदत लीडरशिप जिस वक्त के एक सेकंड लगाए बगैर हम सबमिट आप दे देंगे इस्तीफा। तो इन्होंने ये बाबर ऐवान साहब ने और उन्होंने मखदूम अमीन फ़हीम ने, दे हैव जंपिंग द गन। देखिए, बेसिकली ये बात थी कि जो पार्टी पॉलिसी थी, अभी तक पार्टी ने कोई ऐसी लाइन किसी भी मिनिस्टर को नहीं दी कि आप रेजिग्नेशन सबमिट कराएं, और जिस वक्त भी ये लाइन हमें मिलेगी एक सेकंड लगाए बगैर सब सबमिट करेंगे। अब ये उनका सेंट्रल वर्किंग कमेटी में जो जेस्चर उन्होंने एक्सटेंड किया, एट देयर ओन किया, उसके पीछे क्या फिलॉसफी थी, हाउ कैन आई कमेंट ऑन दैट। अब दूसरी बात जो मालिक साहब ने ओवरऑल एनालिसिस किया, तो मैं नहीं अपनी बात हंसने का क्या मतलब? हंसने की रीजन ये है कि एक इशू जो ओवरऑल पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, एक तरफ यहाँ इन्हीं टॉक शोज पे आप बैठ के इकोनॉमिक क्राइसिस, ओवरऑल इकोनॉमिक क्रंच और जो मुआशी शिकंजे में हम जकड़े हुए थे, यहाँ डिबेट्स होती थी कि जनाब आप कैबिनेट की क्यों राइट साइजिंग नहीं कर रहे। फिर आपने 18th उसमें 100 मिनिस्टर हैं, 80 मिनिस्टर हैं, रिड्यूस करें इतनी बड़ी कैबिनेट को, ठीक है, वो तो नहीं। अभी जो ये बात इन्होंने की, बात ये है कि एक तो है 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट को भी जो मेरे भाई जिसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो अगले कैबिनेट पे लागू है, नेक्स्ट पार्लियामेंट पे लागू है। ये इस कैबिनेट या इस पार्लियामेंट के साइज के साथ वो इंटरलिंक नहीं है। ये हमारी लीडरशिप का अपना जेस्चर है कि वो अपनी बेल्ट को टाइट करना चाहते हैं और उन जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कट लगाना चाहते हैं। इसको अप्रिशिएट करने की बजाय अगर इसको ये कहा जाए, देखिए ये मालिक साहब मैं बड़ा एहतराम करती हूँ और मैं इसलिए करती हूँ कि एक थॉट प्रोवोकिंग इंडिविजुअल जो ओवरऑल पाकिस्तान के, बिल्कुल मैं अब मेरी जाती राय है और मैं अप्रिशिएट करती हूँ इनकी हर उस इनिशिएटिव को, लेकिन इनको तज्जिया करते हुए ये देख लेना चाहिए कि जब ये अल्फाज का इस्तेमाल करें तो ये जिस बेदर्दी से हर्ट करते हैं दूसरों को, कि जो जितना बड़ा करप्ट है वो उतने बड़े ओहदे पे है, यानी ये क्रॉस दी बोर्ड ये इस तरह नहीं। बात मैं नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे होंगे। देखिए, करप्शन के इल्जामात लगाना, मैं इसलिए नहीं हूं कि मेरे पे अभी तक इनकी कलम कोई चली नहीं है
جب میرے پہ چلے گی تو میں ویلکم کروں گی کہ اگر میرے پہ کو ہائی لائٹ کریں گے. میں صرف یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین نہ کیا کریں. جن لوگوں کو پاکستان کی عوام الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں, آپ کے پاس قلم کی طاقت ضرور ہے, لیکن اس قلم کو مس گائیڈڈ میزائل کے طور پہ استعمال نہ کریں. آپ ویلکم کرتے ہیں صدیق الفاروق صاحب؟ ایسے ذرا کوئکلی بتائیں, آپ لوگ ویلکم کر رہے ہیں کابینہ کی تبدیلی کو؟ دیکھیے جی, کابینہ کی تبدیلی آپ تو ڈیمانڈ کر رہے تھے, ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ کابینہ سے کرپٹ لوگ نکالیں اور اس کی رائٹ سائزنگ. چھوٹا رائٹ سائزنگ کا بھی تھا جی, چھوٹا سائز. تو رائٹ سائزنگ تو ہو رہی ہے جی. ابھی اور کرپشن کی بھی ڈیفینیشن بتا دینا کہ کرپشن کیا ہے. یعنی ابھی تو انہوں نے کوئی کابینہ سامنے ہی وہ لے کے نہیں آئے. یعنی ہم ہوا میں تیر تکے چلا رہے ہیں. کیا کابینہ آتی ہے, کون سے لوگ آتے ہیں, کیا سائز ہے اس کا, انہیں کو فیصلہ تو کرنے دیں. ایک ہی جو بات آپ نے شروع سے ہی کی کہ وزیراعظم نے یہ شوشہ چھوڑ رکھا ہے, تو یہ وزیراعظم کا شوشہ نہیں ہے. یہ جو 10 نکاتی ایجنڈا, قومی ایجنڈا نواز شریف صاحب نے دیا ہے, اس میں یہ ایک آدھا نقطہ تھا, اور اس کے مطابق شریک چیئر پرسن کو اختیار آپ نے دیکھ لیا, سن لیا, انہوں نے دیے ہیں. اب یہ کابینہ جو بنے گی, یہ بنیادی طور پر سارے کا سارا اختیار آصف علی زرداری صاحب کا ہے. شوشہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ 6, 7, 8 دن ہو گئے ہیں کہ مسلسل بات چل رہی ہے. وہ چلاتے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا میرے کولیگ کہہ رہے ہیں کہ تیسرا چوتھا پروگرام کر رہے ہیں اس کے اوپر. لیکن یہ بات جو کابینہ کب حتمی فائنل ہوتی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جناب آصف علی زرداری نہیں کرنی ہے, وزیر اعظم صاحب نے کیا کرنا ہے. وزیر اعظم نہیں کر سکتے. وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی خاص اختیار نہیں ہے. انصار عباسی صاحب لکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم تمام مسائل. میرا خیال ہے کہ اب ہمارے دوست جو ہیں وہ جس طرح بھی کہیں, میں ان کی بات نہیں کرتا, لیکن کون آنا ہے کون نہیں آنا, اگر ذرا تھوڑا سا فیصلہ صدر ہی کریں گے. نہیں, جب آئے گا, جب ایک چیز سامنے آئے گی تو ہم تبصرہ کریں گے نا. ہم تو اندازوں پر اپنی جو ہے, مثلا صدیق الفاروق اگر کو بات کرتا ہے تو گویا ایک عمارت تعمیر کر دی قیاس آرائی پر, سامنے تو آنے دے کرتے کیا ہیں یہ لوگ. کریں گے 2 چیزیں کلیئر کر لیں. ایک تو کسی نے یہ اس چیز کی برطرفی نہیں کی کہ کیبنٹ چھوٹی ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. بات ہو رہی کوالٹیٹیولی کی. جہاں بھی پاور پالیٹکس کی بات آئے گی نا, چاہے صدیق الفاروق صاحب ہوں, ادھر فیصل رضا عابدی بیٹھے ہوئی, فوراً اگری کر لیں گے. ان دونوں کو سوٹ کرتا ہے. یہ جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ان سے ذرا پوچھیں کہ پچھلے 2 سال میں وہاں پہ پنجاب میں کیبنٹ کی میٹنگز کتنی ہوئی. جو چیف منسٹر ہوتا ہے, ہی سپوز ٹو گورن تھرو کیبنٹ, جس طرح یہاں کیبنٹ ہے. جمہوریت نہ وہاں ہے نہ جمہوریت وہاں ہے, دونوں جگہ پہ پاور پالیٹکس چل رہی ہے. انہوں نے اتنی باتیں کی, ان کی پارٹی نے, کرپشن کلین لوگ, وہی کھوسا صاحب کو جو انہوں نے عزت بخشی اور جو ریکگنیشن دی ہے, اور جب ان سے پوچھا جو بہت بڑا تو پرائیویٹلی جواب جانے والے ہیں. تو سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے, کوئکلی ان کو شامل کر لیں. سینیٹر صاحب, لاہور میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ جو ساری کابینہ کی تبدیلی ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ذرا ایک براڈر پرسپیکٹو ہم دیکھ لیں کہ ہم ذرا سی کوئی پرابلم ہوتی ہے حکومت کی یا پولیٹیکل پارٹی کی, ہم جمہوریت کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جمہوریت کا ہی کمال ہے کہ آج آپ جیسے ادارے اتنے آزاد ہو چکے ہیں کہ وہ ہر چیز کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. مالک صاحب, جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں, وہ آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں اور گورنمنٹ کے ہر ایکشن کو ہم کرٹیسائز. So we should not start debating or reinventing a system which has taken us 63 years to create. ہمارا سسٹمز بن گئے ہیں. اب ود ان دا سسٹمز جو چلانے والے ہیں, ہم پارلیمنٹیرینز اور حکومت والے, ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے. اور ٹونیشیا اور ایجپٹ کو یہ دیکھ کے نہیں ہم نے سبق حاصل کرنا کہ ہم بھی ریولوشن کی طرف موو کر جائیں. ہم نے یہ کرنا ہے سبق حاصل کہ ہم نے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. جب بھی پولیٹیکل گورنمنٹس کا کوئی ایشو پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے, سونر اور لیٹر دے ہیو ٹو ایڈریس اٹ, دے ہیو ایڈریس دیٹ ایشو. اب وہ اس کو کس طرح اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, کس طرح ریفارم کرتے ہیں, کس طرح اپنے خرچے کم کرتے ہیں, کس طرح اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کرتے ہیں, کس طرح آسٹیرٹی میجرز کرتے ہیں, جیسے دنیا کا ہر ملک کر رہا ہے, گریس کر رہا ہے, اسپین کر رہا ہے, یو کے کر رہا ہے, آئرلینڈ کر رہا ہے, جہاں جہاں فائنینشیل پرابلمز ہیں. اب یہ گورنمنٹ کے اوپر ہے. دس از اے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز آسٹیرٹی میجرز. اور بات ساری آ جاتی ہے اکانومی کی. اکانومی میں جب یہ ٹیکس لگانے گئے, جب ٹیکس لگانے گئے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے خرچے پہلے کم کریں. اندر رہتے ہوئے بہتری اور تبدیلی کے لیے کام کرنا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں.